گھر میں کچھ مہمان تشریف لائے تو آپ نے ان کے بچھانے کے لیے دسترخوان منگوایا، تو دسترخوان میلا تھا، تو آپ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اس دسترخوان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ حضور کی ذات کے ساتھ نسبت اور تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا امام الانبیاء کے ساتھ جو تعلق ہے، حضور کی ذات کے ساتھ جو واسطہ ہے، جو نسبت ہے، حضور کی محبت کے ہم اور آپ جو گن گاتے ہیں، حضور کی محبت میں گھروں کو سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، گھروں میں محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، تو حضرات محترم یہ محبت، یہ نسبت، یہ تعلق، یہ پیار دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے گا۔ یہ نسبت اور تعلق قبر میں بھی کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے گا، اور یہی نسبت اور تعلق کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا سبب بنے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اس کپڑے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ذرا بات کو سمجھنا، آپ کے حکم کے مطابق آپ کی خادمہ اس کپڑے کو آگ میں ڈال دیتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آگ سے نکالتی ہے تو کپڑا بالکل پہلے میلا کچیلا تھا، اس کے بعد بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور آگ کا ذرہ بھر بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے تھے، دعوت کے اوپر آئے تھے، حیران ہو گئے، انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ آگ کا کام ہے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دینا، آگ کا کام ہے ہر چیز کو ختم کر دینا، لیکن اس کپڑے کے اوپر ذرہ بھر بھی آگ کا اثر نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ بجائے جلانے کے بلکہ اس کو صاف اور شفاف کر دیا۔ تو لوگوں نے جب اس کی وجہ حضرت انس سے پوچھی تو آپ نے بتایا کہ میرے گھر میں امام الانبیاء ایک دن تشریف لائے تھے، حضور میرے گھر میں مہمان بن کے آئے تھے، حضور نے کھانا تناول فرمایا تھا، یہی دسترخوان ہم نے حضور کے سامنے بچھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ، حضور نے اپنے رحمت والے ہاتھ اس دسترخوان کے ساتھ صاف کیے تھے۔ اس کے بعد جب بھی یہ دسترخوان میلا ہو جاتا ہے، کچیلا ہو جاتا ہے، ہم بجائے دھونے کے اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو بالکل صاف اور شفاف کر دیتی ہے، اور آگ کے اس کے اوپر ذرہ بھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ تو یہ ہے حضرات محترم حضور کی ذات کے ساتھ نسبت اور تعلق، حضور کی ذات کے ساتھ واسطہ، غلامی کا، اتباع کا اور محبت کا۔ حضور کا جو عاشق ہے، حضور کا جو غلام ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن جس طرح دنیا میں جس بے جان چیز کپڑا ہے اس میں روح موجود نہیں، اگر اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے تو اس کے اوپر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ تو حضور کا جو عاشق ہے، حضور کا جو غلام ہے، حضور کا جو خادم ہے، جو سرکار کو ماننے والا ہے، جھنڈے لگانے والا ہے، چراغاں کرنے والا ہے، حضور کے گن گانے والا ہے، نعرے رسالت لگانے والا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے اوپر بھی کوئی آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں منکروں کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا۔ حضرت محترم میرے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، خلیفہ اول، حضور کی شان کو، حضور کے مقام کو، سرکار کے مرتبے کو حضرت صدیق اکبر کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جمیل تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ چمکتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دمکتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ روشن رہتا تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر سے حضور کے چہرے کی، حضور کی شان کو ذرا سنیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ بے شک یوسف خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، لیکن سینکڑوں یوسف نہیں، ہزاروں یوسف نہیں، لاکھوں یوسف نہیں، کروڑوں یوسف بھی ہوں تو میرے محبوب کے چہرے کی ایک جھلک کے اوپر قربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر سرکار کے غلام با وفا، حضور کے خادم خاص حضرت صدیق اکبر سرکار کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت محترم، جو ہم محفل میلاد کرتے ہیں، گھروں میں میلاد شریف سجاتے ہیں، محفل میلاد مناتے ہیں، کوئی قرآن مجید میں، کوئی حدیث مبارکہ میں اس کا ثواب جو ہے مرنے کے بعد اس کا کوئی اجر، اس کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ اب آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں جس کے راوی حضرت عباس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا کافر تھا، ازلی کافر تھا، جس کی مذمت کے لیے قرآن مجید کی پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کی مذمت کے لیے نازل کی گئی۔ لیکن جب ابو لہب فوت ہو گیا، مرنے کے ایک سال بعد حضرت عباس بھی حضور کے چاچا تھے، ابو لہب بھی حضور کا چاچا تھا۔ حضرت عباس ایمان لائے، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال بعد مجھے ابو لہب خواب میں ملا، میرا بھائی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی ابو لہب تیرے ساتھ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ جب سے تم سے بچھڑا ہوں نا، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے نا، سوموار کا، جس دن میں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، سویبہ کو جس انگلی کے ساتھ آزاد کیا تھا، اس انگلی سے سوموار کے دن بھی پانی کے ٹھنڈے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور شہد کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب حدیث پاک کو سنیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے جو سوال کیا، حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ الا ان العذاب یخفف انی کل یوم الاثنین فقال ذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد یوم الاثنین فکانت سویبتا بشرت ابا لہب بمولدہ فآتقہا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ ابو لہب کیا کہتا ہے؟ الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم الاثنین، جب سے بچھڑا ہوں ہر طرف عذاب ہی عذاب ہے، لیکن یوم الاثنین جب سوموار کا دن آتا ہے، فقال ذالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد یوم الاثنین، جس سوموار کے دن حضور کی ولادت ہوئی تھی، اس سوموار کے دن میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ فکانت سویبتا بشرت ابا لہب بمولدہ فآتقہا، جس دن میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس دن میری انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، حدیث مبارکہ بخاری شریف موجود ہے۔ اور ابو لہب نے نبی سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، بلکہ بھتیجا سمجھ کے انگلی کے اشارے کے ساتھ اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا کہ میرے گھر حضرت عبداللہ کے گھر میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس نے لونڈی کو آزاد کیا۔ حضرت محترم ازلی کافر تھا، جس کی مذمت کے لیے پوری قرآن کی سورت تبت یدا ابی لہب قرآن مجید میں میرے رب نے اس کی مذمت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اگر ازلی کافر کو جہنم میں حضور کی ولادت کی خوشی میں بھتیجا سمجھ کے، رسول اور نبی سمجھ کے نہیں، خوشی میں جہنم سے عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے اور اسی انگلی سے پانی کے چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور کا غلام ہو، حضور کا خادم ہو، محفل میلاد منانے والا ہو، جھنڈے لگانے والا ہو، چراغاں کرنے والا ہو، اپنے گھروں کو سجانے والا ہو، اپنے گھروں میں محفل میلاد منعقد کرنے والا ہو، تو اس حضور کے عاشق اور غلام کا کیا مقام ہوگا؟ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ذات کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کروڑوں رحمتیں ہوں اس عاشق رسول کے مزار کے اوپر، ایک ایک اشعار میں حضور کی محبت کے اس طرح گن گائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ منکر پھنسے گا روز معاشر پل پر، منکر پھنسے گا روز معاشر پل پر، گزریں گے لگا کے نعرہ یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو حضور کی میلاد کا منکر ہے،
حضور کی شفاعت کا منکر ہے، جو حضور کے علم غیب کا منکر ہے، حضور کے مقام اور مرتبے کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا شیرہ قیامت کے دن حضور کو عطا فرمانا ہے، اللہ رب العالمین نے جو قبر میں حضور کی آمد ہوگی تو ہماری اور آپ کی قبر روشن ہوگی، اور قیامت کے دن پل صراط سے جو ہمارا اور آپ کا گزر ہوگا، منکر پھنسے گا روز محشر پل پر، گزریں گے لگا کے نعرہ یا رسول اللہ کا۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں نعرے رسالت لگاتا ہے، کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرے گا، اعلیٰ حضرت مجدد اہل سنت، مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام اور عاشق پل صراط سے نعرے رسالت لگا کے گزر جائیں گے۔ تو یہ ہے حضرات محترم حضور اکرم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت۔ حضرت امیر معاویہ، وہ باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں، جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا وہ مقام ہے، حضرت امیر معاویہ کا وہ مرتبہ ہے، آپ کاتب وحی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، ہادی اور مہدی بنا دے، وہ حضرت امیر معاویہ، اور جس کے دل میں نا ریت کے ذرے کے برابر بھی حضرت امیر معاویہ کے متعلق بغض ہو، تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی 1000 سالہ مجدد، آپ کا فرمان سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ ریت کے ذرے کے برابر بھی حضرت امیر معاویہ کے متعلق بغض ہوگا تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شان کو، حضرت امیر معاویہ کے مقام کو 22 سال تک اسلامی سلطنت کے اوپر حکمرانی کرنے والا وہ عاشق رسول، وہ حضرت امیر معاویہ، جب آپ کا وصال آتا ہے نا، آپ نے اپنی زندگی میں 20,000 درہم میں حضور کی چادر خرید کر کے رکھی تھی، 20,000 درہم میں حضور کی چادر مبارک خرید کر کے رکھی تھی ایک صحابی سے، اور آپ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، حضور کے ناخر مبارک تھے، حضور کی ذات کے ساتھ اتنی محبت تھی، لیکن ان کا ایمان دیکھیں، عقیدہ دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں جب آخری وقت وصیت آپ نے فرمائی کہ مجھے اس چادر میں کفن دینا، مجھے اس چادر میں کفن دینا، اور جب مجھے قبر میں آپ رکھ دینا تو میرے ہونٹوں کے اوپر حضور کے منہ مبارک رکھ دینا، ہونٹوں کے اوپر منہ مبارک رکھ دینا، اور میری آنکھوں کے اوپر حضور کے ناخر مبارک رکھ دینا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ 22 سال تک اسلامی سلطنت کے اوپر حکمرانی کرنے والا وہ عاشق رسول حضرت امیر معاویہ، کاتب وحی، حضور کی ذات کے ساتھ بیٹھنے والا، حضور کی ذات کے ساتھ اٹھنے والا، چلنے اور پھرنے والا، کھانے اور پینے والا حضرت امیر معاویہ، عقیدت اور محبت قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا گیا کہ اگر شفاعت ہے، اگر نجات ہے قبر میں تو حضور کے واسطے اور وسیلے سے ہے۔